بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور آپ کو کس چیز نے بتایا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آیت نمبر 3 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ پہلا لفظ ہے لیلہ، یعنی رات۔ القدر، القدر کے معنی ہم نے بیان کر دیے، اور لیلۃ القدر سے مراد بہت ہی زیادہ اہم رات، وہ رات کے جس کے اندر تقدیریں بنائی جاتی ہیں، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے حکم لے کر فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں، جیسا کہ آئندہ آیات میں بیان کر دیا جائے گا۔ پس لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات، ایسی رات کہ جس کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے۔ خیرن، اس کے بنیادی حروف خا، یا اور را ہیں۔ توجہ فرمائیں، لفظ خیر کا بنیادی معنی ہے ایسی چیز کہ جس کی طرف ہر ایک کو رغبت ہو، ایسی چیز یا ایسی بات کہ جو ہر ایک کو پسند آئے اور انسان کا دل اس کی طرف راغب ہو۔ مثال کے طور پر عقل خیر ہے، عدل خیر ہے، مثلا رزق جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے یہ خیر ہے۔ لفظ خیر کی ضد شر ہے، یعنی ہر وہ چیز کہ جس سے انسان دور بھاگتا ہے، اس کی طرف رغبت نہیں کرتا اس کا دل۔ یہ تو تھا خیر کا اصل معنی۔ توجہ فرمائیں، بعض اوقات خیر بہتر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ خیر سے پہلے ایک لفظ آ رہا ہوتا ہے اور خیر کے بعد پھر من آ رہا ہوتا ہے، جیسے کہ اس آیت میں آپ دیکھیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ من یعنی سے، خیر سے پہلے کیا آیا؟ لیلۃ القدر۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ خیر کے اور من کے بعد جس چیز کا ذکر کیا جائے گا وہ کم ہے قدر و قیمت میں، اور لفظ خیر سے پہلے جس چیز کا نام لیا گیا ہے وہ قدر و قیمت میں، اہمیت میں زیادہ ہے۔ پس لیلۃ القدر خیر یعنی لیلۃ القدر، شب قدر بہتر ہے، یعنی اس میں خیر، اس میں بھلائی، اس میں اچھائی، اس کی اہمیت، اس کا احترام، تمام ہر اعتبار سے یہ بہتر ہے من سے۔ کس سے؟ من الف شہر۔ الف عربی زبان میں کہتے ہیں 1000 کو، اور شہر عربی زبان میں کہا جاتا ہے ایک مہینے کو، ایک ماہ کو۔ پس لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے بنائے ہوئے اس نظام میں یہ رات کہ جو قرآن کریم کے نزول کی رات ہے، اس کی اہمیت مختلف اعتبار سے 1000 مہینے سے زیادہ ہے۔ یعنی 1000 مہینے میں انسان مثلا اللہ کی عبادت کے ذریعے اور اللہ کی توجہ، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کے ذریعے جس مقام کو پا سکتا ہے اسے 1000 مہینے چاہیے۔ تو گویا یہ ایک رات اگر اس انسان کو مل جائے تو اس ایک رات میں وہ 1000 مہینے کا سفر اللہ کے قرب کا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا طے کر سکتا ہے۔ پس لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آپ نے توجہ کی، ہم نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کس چیز نے بتایا، آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ یہ جملہ سننے والے کو تیار کرنے کے لیے بولا گیا تھا تاکہ وہ تیار ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی لیلۃ القدر کے بارے میں
ایسی بات بتانے لگا ہے کہ جو بہت ہی زیادہ اہم ہے، اور ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے اولیاء اور خدا کے نیک بندے شب قدر کی تلاش کرتے ہیں، خاص طور پہ ان راتوں میں جن کے بارے میں زیادہ احادیث میں تاکید کی گئی ہے، اس کا سبب کیا ہے کہ 1000 مہینے میں اگر عبادت کی جائے اللہ تبارک و تعالی کی اور اس کی اطاعت کی جائے وہ ایک طرف، اور شب قدر کی عبادت اور شب قدر میں کی گئی مثلا دعائیں اور خدا کا قرب یہ ایک طرف، کہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق دے کہ اس بابرکت رات کی برکات سے اور اللہ کی خصوصی رحمتوں سے استفادہ کر سکیں۔ آیت نمبر 4 انشاءاللہ اگلے درس میں ہم آغاز کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔